پاک دامنی بھی ہوگی، پاک دامن بھی ہوگا، زانی بھی ہوگا اور نجاست بھی ہوگی، غلاظت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی اور نفرت بھی ہوگی، تکبر بھی چلے گا، تواضع بھی چلے گی۔ اذان پہ مسجد کو قدم بھی اٹھیں گے اور بازار کو قدم بھی اٹھیں گے، ناچ گانے کے سننے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے اور قرآن سننے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے اور اللہ کو للکارنے والے بھی ہوں گے، جنت کے طلبگار بھی ہوں گے، جنت سے بے نیاز بھی ہوں گے، جہنم سے ڈرنے والے بھی ہوں گے اور جہنم سے بے نیاز بھی ہوں گے، جہنم سے راتوں کو اٹھ کے پناہ مانگنے والے بھی ہوں گے اور بے پرواہ دیکھا جائے گا کہنے والے بھی ہوں گے، یہاں اللہ کا بیٹا بنانے والے بھی ہوں گے اور قل هو اللہ احد کہنے والے بھی ہوں گے، یہاں ہزاروں مورتیاں بنا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑنے والے بھی ہوں گے اور یہاں سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے والے بھی ہوں گے، یہاں یزید بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، کربلا بھی ہوگی اور ظلم بھی ہوگا اور اللہ کے نام پہ مر مٹنا بھی ہوگا، اللہ کے نام پہ سر نیزوں پر بھی چڑھیں گے اور اللہ کے حکموں کو توڑ کر دھارنے والے غرانے والے بھی ہوں گے۔ اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ ہوتی تو کبھی امام حسین کا سر نیزے، اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی اور پکڑ کی جگہ ہوتی اور فیصلے کی جگہ ہوتی تو حسین کا سر نیزے پہ نہیں چڑھ سکتا تھا اور آل رسول کا خون پانی کی طرح نہیں بہ سکتا تھا۔ محرم جا رہا ہے، محرم ہے، یہ قصہ صرف محرم میں یاد کرنے کا نہیں ہے، یہ بھی ہماری بے غیرتی ہے کہ صرف سال میں 10 دن اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر سارا سال اسے بھلا دیتے ہیں۔ یہ ہر وقت یاد کرنے کی داستان ہے، یہ ہر وقت رونے دھونے کی کہانی ہے، یہ ہر وقت ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کی روشنیوں میں اللہ کو ڈھونڈ لینے اور پا لینے کی کہانی ہے۔ یہ صرف 10 دن تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو، مال لگانا پڑے لگا دو، عزت جاتی ہے جانے دو، ناموری جاتی ہے جانے دو، اولاد ذبح ہوتی ہے کروا دو، تیرا اپنا سر نیزے پہ چڑھتا ہے چڑھوا دو، تیری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اترتے ہیں اتروا دو، انہیں گھسیٹا جاتا ہے راضی ہو جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ میرے بھائیو، انسان کی ساری زندگی کی محنت اگر موت سے پہلے کی چیزوں کی ہے تو یہ ہلاک ہے، یہ ناکام ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مٹ گیا ہے، یہ فقیر ہے، یہ ارباب ہے، یہ سردار ہے، یہ جو بھی ہے، یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ خان ہے، یہ ملک ہے، جو بھی ہے یہ ہار گیا ہے، اللہ کی قسم یہ ہار گیا ہے۔ ہاں جس نے اللہ کو راضی کیا، 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 وہ حسین کی طرح ٹکڑے ہو گیا، اس کے جسم پہ گھوڑے چڑھ گئے، اس کے جسم کو رون دیا گیا، اس کی اولاد اور نسل کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ یہاں کی عزت نہیں، یہاں کی شہرت نہیں، یہاں کی دولت نہیں، اللہ کا راضی ہونا یہ عزت ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ شہرت ہے، اللہ کا راضی ہونا یہ دولت ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ ذلت ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ فخر ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ گمنامی ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مشہور ہو کے کیا کرو گے؟ اللہ کی نافرمانی میں بڑے بن کے کیا کرو گے؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا اسرائیل نہ آئے گا؟ کیا قبر نہ پکڑے گی؟ کیا اندھیرے نہ چھائیں گے؟ کیا مٹی نہ ہوگے؟ یہ متکبر وجود کیا خاک میں نہ ملے گا؟ ایک ہی اللہ ہے جس کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ایک دن آنے والا ہے جنت مہکے گی، جہنم چیخے گی، چنگھاڑے گی اور اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کو تولے گا اور اعلان کرے گا آج دیکھ لو اپنا اپنا کیا کرایا دیکھو، جس کی نیکیاں بڑھ گئی وزن زیادہ ہو گئے گناہ تھوڑے ہو گئے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں کا بیٹا نوکوٹ والا آج وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت مبارک ہو، اس کو جنت مبارک ہو۔ یہ ننگا ہوگا، پہلے ننگا کچھ نہیں، جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے کو میری عزت کا جوڑا پہناؤ، میری عزت کا تاج پہناؤ۔ پھر اس کا قد یوں بڑھنا شروع ہو گیا، ایسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، ایسے اس کا قد یوں بڑھتے جا کر 130 فٹ اس کا قد جا بنے گا، 60 ہاتھ 130 فٹ کی اونچائی پر اس کا قد جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جوڑا پہنائے گا، پھر سر پہ تاج سجائے گا
آج ہمارا تاج پگڑی ہے. ننگے سر پھرنا مسلمان کی شان نہیں ہے. میرا نبی زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا, زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا, زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا. یا ٹوپی ہے سر پہ یا پگڑی ہے, یا ٹوپی ہے یا پگڑی ہے. آج مسلمان کا تاج پگڑی ہے, اور کل اللہ تعالیٰ اسے تاج پہنانے والا ہے, جس کا سب سے چھوٹا موتی اگر دنیا میں رکھو تو مشرق بھی روشن اور مغرب بھی روشن, اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی. یہ پہنایا جائے گا. آدم علیہ السلام کا قد تھا 130 فٹ, آدم علیہ السلام کا. تو آدم علیہ السلام کے بعد نسل کمزور ہوتی گئی, قد چھوٹے ہوتے 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 یہ قد آئے ہیں. انسان کا اصل قد 130 فٹ ہے. پھر اللہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی عطا فرمائے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی عطا فرمائے گا, داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان عطا فرمائے گا, اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل عطا فرمائے گا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق عطا فرمائے گا, اور 100 جوڑے ریشم کے اس کو پہنائے گا. 100 جوڑے اتنے باریک ہوں گے کہ 2 انگلیوں میں سما سکیں, اتنے باریک بے وزن جوڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا. اس کی داڑھی غائب ہو جائے گی, چہرے پہ داڑھی نہیں رہے گی. دنیا میں داڑھی کا حکم ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ داڑھی کا صاف کر دے گا, مونچھیں بھی صاف کر دے گا. ایسے منہ چہرہ ہوگا جیسے 15 سال کے بچے کا ہوتا ہے کہ اس کی ہلکی ہلکی مونچھ ہوتی ہے, اور بال اس کے گالوں پہ نہیں ہوتے ہیں, اور اس کے سارے جسم سے بال اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. سر کے بال ہوں گے گردن تک, اور یہ بھووں کے بال ہوں گے, اور یہ پلکوں کے بال ہوں گے, اور یہ ہلکی ہلکی مونچھیں ہوں گی, اور داڑھی غائب ہو جائے گی. اور پورے جسم پر جو بال ہوتے ہیں, بعض آدمیوں کے جسم پر بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا, اور اس کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. جب اس کے چہرے پر نور کی تجلی پڑے گی تو جب یہ یوں پیچھے مڑ کے, ابھی تو اللہ سے بات ہو رہی اور اس کا پیپر دیکھا جا رہا ہے, اس کی نیکیاں تولی جا رہی, اور یہ سامنے ایسے کھڑا ہے, مجمع پیچھے ہے, یہ آگے یوں ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا ہاں پاس ہو گیا, یہ 9 کوٹ والا, یہ نگر کوٹ والا, نگر کوٹ بھی کوئی ہے کہ میں نے ایسے کہہ دیا ہے, نگر پار کر, اچھا یہ نگر پار کر والا یہ کامیاب ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا چل جا اپنے عزیزوں کو خوشخبری سنا کہ تو پاس ہو گیا ہے. ابھی اس لباس میں ہے, اس تاج میں ہے, اس قد میں ہے, اور اس حسن میں ہے, تو یہ یوں مڑ کے پیچھے دیکھے گا, ایسے یوں ایسے دیکھے گا تو اس کے چہرے کے نور سے, جیسے رات کے اندھیرے میں گاڑی کی روشنی پڑتی ہے تو چیزیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں, ایسے اس کے چہرے کے نور سے میدان حشر میں روشنی ایسے پھیلتی چلی جائیں گی. تو وہ ایک نعرہ لگائے گا, ہاں نعرہ لگائے گا, اس کے ہاتھ میں پیپر ہوگا, ہاں یوں کہے گا. اس ہاں کو قرآن نے الفاظ بنایا ہے. وہ کہے گا ہاں, وہ کہیں گے کیا, وہ کہے گا اقرؤ کتابیا, اقرؤ کتابیا, ہاں مقرؤ کتاب. ہاں لفظ کوئی نہیں, ہاں نعرے کی آواز ہے. ہاں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا, فیقول وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیا, او ہو آؤ 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 میرا پرچہ دیکھو, میرا پرچہ دیکھو, میرا پرچہ دیکھو, میرا پیپر دیکھو. وہ کہیں گے یہ کیا ہے, وہ کہے گا میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا, وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا, مجھے یقین تھا 100% کہ اللہ میرا امتحان لینے والا ہے, میرے بول کو تولنے والا ہے, میرے عمل کو تولنے والا ہے. تو میں اپنی تیاری کرتا رہا, میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, میرے بندے کو اعلیٰ پاک خوبصورت پیاری پسندیدہ زندگی مبارک, فی جنت عالیہ, وہ زندگی کہاں ہے, وہ جنت میں ہے. وہ جنت کیسی ہے, بڑی بلند خوبصورت ہے. اس میں کیا ہے, قطوفها دانیہ, اس کے پھل, اس کے گچھے لٹکے ہوئے, جھکے ہوئے, پکے ہوئے, لذیذ لذیذ, خوشنما, خوبصورت, دل پذیر, اور ایک گچھا ایک گچھا ایک گچھا انگوروں کا ایک گچھا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں, آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا, انگور کا ایک گچھا جو 1 کلو کا ہوتا ہے, آدھے کلو کا ہوتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ ایسے اڑتا جائے, پورا 1 مہینہ ایسے اڑتا جائے, نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے, نہ رفتار میں سست ہو, ایسے تیزی سے 1 مہینہ اڑے, تو تب جا کر جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. تمہاری ساری دنیا سے بڑا جنت کا ایک گچھا ہے, ایک گچھا. قطوفها دانیہ,
کلو وشربو ہنیا، میرے بندو کھاؤ پیشاب نہیں آئے گا، پیو پخانا نہیں ہوگا، ہنیا یہ ہنیا کا مطلب ہے، ہنیا پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پخانا نہیں، اور کھاؤ گے بیماری نہیں، کھاؤ گے زیادہ روٹی کھا لو تو نیند آنا شروع ہو جاتی، اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نیند کوئی نہیں، جنت میں نیند مر جائے گی، نیند ختم، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنتی آنکھ بند نہیں کرے گا تھک کر، تھکاوٹ سے آنکھ بند نہیں ہوگی، کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی تھکاوٹ سے آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلی آنکھوں کے ساتھ جنت کا نظارہ کرے گا۔ یہ کامیاب انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کامیابی کا پروانہ مل چکا ہے، اور یہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اور دوسری تصویر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گی کتاب، یہ بھی ننگا ہی ہوگا، لگا جائے گا تولا گیا، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئیں، تو اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو۔ فرشتے پکڑنے آئیں گے، ادھر پولیس پکڑنے آتی ہے تو ہاتھ کڑی لگاتی، تو مجھے دیکھنا، میری طرف دیکھنا کہ نافرمان کو فرشتے کیسے پکڑیں گے، آ کر یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، ادھر سے نہیں پکڑیں گے، منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں بیٹھ جا بیٹھو، یہاں ہاتھ ڈالیں یہاں، اور اس کو یوں کھینچیں گے، ایسے جھٹکا دیں گے تو اس کا یہ جبڑا سارا نکل کے وہ وہاں تک چلا جائے گا، اور وہ ایسے کلا بازیاں کھائے گا، تو کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، تو اللہ کہے گا پکڑو ثم الجحیم صلوہ، اور جہنم میں سے بھونو کباب کی طرح، پھر اس کو سرابیلہم من قطران، کرتا لاؤ، کس چیز کا، یہ سڑکوں پہ تارکول بچھایا جاتا ہے، یہ تارکول کا کرتا بنا کر پہنایا جائے گا، قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر پانی ڈالو، وہ پانی کھوپڑی میں سے اترتا ہوا گلے میں سے نیچے جاتا ہوا پیٹ میں جائے گا، یہ ایک چھوٹا سا دانت اس کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ 10 میل لمبا ہے، یہ ایسا کیوں ہوگا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کی سختی کو، یہ چھوٹے جسم پہ کیا عذاب ہوگا، 5 فٹ کے 6 فٹ کے 7 فٹ کے جسم پہ کیا عذاب ہوگا، یہ اتنا بڑا جسم ہوگا اور اس پر اتنی بڑی مار ہوگی، اتنا بڑا عذاب ہوگا۔ جب یہ ذلیل ہو جائیں گے تو یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، پہلے کہیں گے فرشتوں سے، پہلے کہیں گے مالک سے کہ مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہمیں ختم کر دے۔ تو مالک کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو جب وہ اس سے نا امید ہو جائیں گے کہ موت تو نہیں آئے گی، جلنا پڑے گا، تو پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، فرشتوں اللہ سے کہو ہمارا عذاب تھوڑا سا کم کر دے، تھوڑا سا کم کر دے۔ تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ کہاں جی بتانے تو آیا تھا، تو تم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر دیکھو جو ہو رہا ہے، دیکھو پھر وہ کہیں گے چلو اللہ سے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے بات کریں گے، ربنا ربنا، ہزاروں سال پکاریں گے ربنا ربنا، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا ہزاروں سال کے بعد کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہم پہ بدبختی غالب آ گئی اور ہم تیرے نافرمان بن بیٹھے، ہمیں معاف کر دے، اگر آئندہ ایسا کام کیا تو بے شک ہمیں دوبارہ عذاب دینا۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بند کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا دوزخ کو تالا لگا دو، نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی اندر سے باہر آئے، جہنم کو تالا لگا دیا جائے گا، اور ان کا جلنا ہمیشہ مقدر، ان کا تڑپنا ہمیشہ مقدر، نہ یہ پانی ہوئے